السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ والمغفرہ۔ تمام احباب خیریت سے ہوں گے، ایمان و صحت کی بہترین کیفیت میں ہوں گے۔ اللہ رب العالمین آپ تمام کو جہاں کہیں بھی رکھے، خوش رکھے، آباد رکھے، شاد رکھے، ہنستا مسکراتا رکھے۔ آج پھر ہم ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوئے ہیں۔ ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، لائک کیجیے گا، کمنٹس کیجیے گا اور شیئر کیجیے گا، کہ دین کی بات ہے اور دین کی بات کو آگے تک پہنچانا صدقہ جاریہ ہے۔ اگر ہم تک کوئی علم کی بات اور دین کی بات پہنچی ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم اوروں تک اس بات کو پہنچائیں گے، تو انشاءاللہ الرحمن ہمیں بھی ثواب ملے گا، اوروں کو بھی ثواب ملے گا۔ الحمدللہ علیہ احسان ہی رمضان المبارک کے مقدس مہینے میں ہم موجود ہیں، اور مجھے امید ہے کہ آپ تمام لوگ اس کی رحمتیں لوٹ رہے ہوں گے اور روزے رکھ رہے ہوں گے، تراویح کی نمازیں ادا کر رہے ہوں گے۔ اللہ رب العالمین ہم تمام کو پورا رمضان خیر و عافیت کے ساتھ گزارے اور پوری تراویح پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رمضان کا ادب و احترام ہم پر بہت لازمی ضروری ہے۔ اس طرح ہم روزے رکھتے ہیں اور اس کا ادب و احترام کرتے ہیں تو اس مہینے کا بھی ادب و احترام ہم پر لازمی ہے۔ دیکھیں، جو شخص رمضان کا ادب و احترام کرتا ہے تو اللہ رب العالمین اسے کتنی نعمتوں سے نوازتا ہے۔ ایک آتش پرست کے بارے میں آتا ہے، وہ مجوسی، آگ بوجھنے والے کو کہتے ہیں۔ شہر بخارا میں ایک مجوسی آتش پرست رمضان المبارک کے مہینے میں اپنے بیٹے کو لے کر مسلمانوں کے بازار سے گزر رہا تھا کہ اتنے میں اس کے بیٹے نے اعلانِ طور پر کھلم کھلا سر عام کوئی چیز کھانا شروع کر دی۔ تو مجوسی نے جب یہ دیکھا تو اپنے بیٹے کو ایک چماٹ رسید کیا اور خوب ڈانٹ کر کہا، تجھے رمضان المبارک کے مہینے میں مسلمانوں کے بازار میں کھاتے ہوئے شرم نہیں آتی؟ تو اس کے بیٹے نے کہا، ابا جان آپ بھی تو رمضان کے مہینے میں کھاتے ہیں۔ تو باپ نے کہا، بیٹا میں کھاتا ہوں لیکن مسلمانوں کے سامنے نہیں بلکہ اپنے گھر میں چھپ کر کھاتا ہوں، اس ماہ مبارک کی بے حرمتی نہیں کرتا۔ کچھ عرصے بعد اس شخص کا انتقال ہو گیا۔ کسی نے خواب میں دیکھ کر اس سے پوچھا کہ تمہارا کیا حال ہے؟ تو کہا، میں اللہ رب العالمین کی رحمت سے بخشا گیا ہوں اور جنت کی اعلیٰ نعمتوں سے نوازا گیا ہوں۔ کسی نے پوچھا، کیسے ہوا؟ تم تو مجوسی تھے، تم تو کافر تھے۔ تو کہا، اللہ رب العالمین نے رمضان المبارک کی برکت سے مجھے ایمان کی دولت سے اور مرنے کے بعد جنت کی نعمت سے سرفراز فرمایا۔ یعنی اللہ رب العالمین نے رمضان کا ادب و احترام کرنے کی وجہ سے مجھے بخش دیا۔ اللہ رب العالمین کو میری یہ ادا بڑی پسند آئی۔ پیارے محترم اسلامی بھائیوں اور بزرگوں دوستوں، دیکھا آپ نے رمضان المبارک کی تعظیم کے سبب ایک آتش پرست اللہ رب العالمین کی رحمت سے بخشا گیا اور رمضان المبارک کے ادب و احترام کی برکت سے بخشا گیا، اور ہم ہیں کہ سر عام کھاتے ہیں، پیتے ہیں اور اللہ رب العالمین کی نافرمانی کرتے ہیں۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں بھی جنت کی اعلیٰ لازوال نعمتوں سے نوازا جائے، سرفراز کیا جائے، تو ہم کو بھی چاہیے کہ رمضان کا ادب و احترام کریں۔ جب ایک کافر، ایک مجوسی آتش پرست رمضان کا ادب و احترام کرنے کی برکت سے اسے ایمان سے اور مرنے کے بعد جنت کی اعلیٰ نعمتوں سے نوازا جا سکتا ہے، تو ہم کو بھی اللہ رب العالمین رمضان کا ادب و احترام کرنے کی برکت سے ہر اس نعمت سے نوازے گا اس کا اللہ رب العالمین نے ہم سے وعدہ کیا ہے۔ پیارے محترم بزرگوں اور دوستوں، دیکھا آپ نے رمضان المبارک کی تعظیم کے سبب ایک آتش پرست کو اللہ رب العالمین نے نہ صرف دولت ایمان سے نوازا بلکہ اس کو جنت کی لازوال نعمتوں سے بھی مالا مال فرما دیا۔ اس واقعے سے خصوصاً ہمارے ان غافل مسلمانوں کو درس عبرت حاصل کرنا چاہیے جو مسلمان ہونے کے باوجود رمضان المبارک کا بالکل احترام نہیں کرتے۔ اول تو روزہ رکھتے نہیں ہیں، پھر اوپر سے چوری سینہ زوری یہ کہ روزہ داروں کے سامنے ہی
سگریٹ کے کش لگاتے ہیں، پان چباتے ہیں، حتیٰ کہ بعض تو اتنے بے مروت اور بے شرم ہوتے ہیں کہ سر عام پانی پیتے ہیں، بلکہ کھانا بھی کھاتے ہیں، شرماتے نہیں ہیں۔ یاد رکھیے فقہاء کرام نے فرمایا ہے جو شخص رمضان المبارک میں دن کے وقت بغیر کسی مجبوری کے علل اعلان جان بوجھ کر کھائے پیے، اس کو بادشاہ اسلام کی طرف سے حکم ہوگا کہ اسے سخت سے سخت سزا دی جائے، اسے سزا دی جائے تاکہ وہ آئندہ کے بعد اس ماہ مکرم اور ماہ محترم کی بے حرمتی نہ کر سکے۔ غور کیجئے، خوب سوچئے، جب روزہ خوروں کی دنیا میں اس قدر سخت سزا تجویز کی گئی ہے، یہ سزا صرف حاکم اسلام ہی دے سکتا ہے، تو آخرت کی سزا کس قدر ہولناک اور تباہ کن ہوگی۔ مسلمانوں ہوش میں آئیے، کب تک اس دنیا میں گلچھرے اڑائیں گے؟ کیا آپ کو مرنا نہیں؟ کیا اس دنیا میں ہمیشہ اسی طرح تندناتے ہوئے پھریں گے؟ یاد رکھیے ایک نہ ایک دن موت ضرور آئے گی اور آپ کا رشتہ حیات منقطع کر کے یعنی کاٹ کر نرم آرام دہ گدینوں سے اٹھا کر مٹی پر سلا دے گی، ہر طرح کے سامان طرف سے آراستہ پیراستہ کمروں سے نکال کر اندھیری قبروں میں پہنچا دے گی، پھر پچھتانے سے کچھ ہاتھ نہ آئے گا۔ ابھی موقع ہے، گناہوں سے سچی توبہ کر لیجئے اور روزہ نماز کی پابندی کیجئے، کر لے توبہ، رب کی رحمت ہے بڑی قبر میں ورنہ سزا ہوگی کڑی۔